پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مروہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے یہ بائیکاٹ کے حوالے سے، لیکن حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ امریکہ گئے، ملاقاتیں کی، انہوں نے انٹرویوز بھی دیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں تو پھر حکومت کے اوپر جو ہے وہ کوئی دباؤ آ سکتا ہے، ایسا کوئی ماحول بن سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، خوش آئند ہے، اپنے باپ کے لیے گئے ہیں، جو غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہر بیٹے کا حق بنتا ہے کہ آواز اٹھائیں۔ باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے کوئی ایسی جو ہے کوئی پریشر بلڈ ہوا ہے۔ پریشر بلڈ ہوگا انڈیجنس عوامی تحریک سے، اور عوامی تحریک کے قابل پی ٹی آئی تب ہوگی جب ایک دفعہ یہ عہد کر لے کہ ہم نے بدنیتی پر مبنی فیصلے نہیں کرنے ہیں، پارٹی اور خان کے مفاد میں کرنے ہیں اور پاکستان کے مفاد میں کرنے ہیں۔ جب تک یہ اپنی ذاتی اور گروہی مفادات کے حصول سے ہٹ کے فیصلے نہیں کریں گے، پارٹی جو ہے مزید ٹکانے لگتی جائے۔ نہیں، خان صاحب کے بیٹے پاکستان آتے ہیں تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ماحول کے کتنا حکومت کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے؟ میں یہ بالکل مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں گے۔ اچھا، میں نے ابتدا میں کہا ہوا ہے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خان کے ذہن کو میں سمجھتا ہوں۔ وہ خان جو ہیں اس وقت جب ایک دفعہ میں نے کہا کہ میں ان کی ملاقات آپ کے ساتھ ارینج کر دیتا ہوں اور عدالتی فورم استعمال خانے کا نہیں، میں ان کو یہاں پاکستان کی ساحل پہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو باقی جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، اور پھر ان کی ماں ان کو نہیں چھوڑے گی۔ نہیں، نظر میں خان صاحب کو خدشات ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ ہر قسم کے خدشات ہو سکتے ہیں نا۔ خان جو ہیں، خان کی بیوی اندر ہے، خان کا خاندان سفر کر رہا ہے، خان کا بانجا اندر ہے، تو لہٰذا خان کے پارٹی کی کتنے لیڈر اندر ہیں۔ خان پہ گولیاں چلائی گئی، خان زخمی ہوا، خان جو ہے اللیگلی پابند سلاسل ہے، تو ان کے بیٹے کے لیے خیر کریں گے۔ لیکن مروہ صاحب، اوورآل حال ہی میں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی یا پھر خود خواجہ آصف صاحب کے جو کچھ ٹویٹس ہیں حال ہی میں، وہ اسپیکر صاحب کی تنخواہوں کا معاملہ ہو یا بیوروکریٹس جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا ٹویٹ ہو، اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت درست سمت میں جا رہی ہے؟ چیلنجز ابھی بھی ہیں؟ دیکھیں، یہ حکومت کہیں اس کو، یا اسے نظام کہیں، یا اسے بانمتی کا کنبہ کہہ لیں، یہ دکوں سے چل رہا ہے۔ اچھا، اور تب تک چلے گا جب تک یہ پش جاری رہیں گے۔ یہ کوئی نظام حکومت تو نہیں ہے نا۔ اس طرح کبھی کسی دنیا میں، کسی ملک میں یا مہذب معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو ایم این اے بنائے وہ ادھر گھر میں ہیں، اور ایک جیلی شخص جو ہیں وہ اس کو تلبیس شخصی کہتے ہیں۔ یہ اس طرح جو کوئی ایک تھانے دار کی وردی پہن کے آئے، آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں نا کہ جی فراڈی آئے، تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ فراڈی بھرتی ہے ایوان میں، اور پھر ان سے آپ نے 26 آئینی ترمیم کرا لی، اس کو آپ حکومت کہیں گے؟ یہ مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ، نظام کے ساتھ، قانون کی حکمرانی کے ساتھ، اور ریاست پاکستان کے ساتھ۔ یہ تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ سنگین جرائم ہیں۔ آج تو ہم مجرم ٹھہرے ہیں نا، لیکن بیسیکلی اس تمام کارروائی میں وکٹم ریاست پاکستان ہے۔ لیکن ساتھ میں جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور اس حکومت کے اوپر جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں، حال ہی میں جو خان صاحب کا بیان آیا کہ اگر وہ گنڈاپور صاحب امن امان کی صورتحال قائم نہیں کر سکتے یا برقرار نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ مستعفی ہو جائیں، تو آپ کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہوں یا ان کو ہٹایا جائے؟ خان صاحب کو مسلسل علی امین خان کے حوالے سے پیسن کیا گیا ہے، مجھے اس میں کوئی دوسری یعنی کوئی شک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، علی امین خان جو ہے اس پہ ڈانگ پڑے گا خان کا جب بھی وہ خان باہر آئیں گے، یہ میں کنفرم ہوں اس پہ۔ خیر اس کی تب تک ہے جب تک خان اندر ہے، اور علی امین خان جو ہے اس پہ شاید وہ میں اس کا وکیل رہا ہوں، میں نے بڑے برے دنوں میں اس کی وکالت کی ہے، جب اس کے ناخن نکالے گئے، جب اس پہ تشدد ہوا تھا، اس کے بال کاٹے گئے تھے، تو لہٰذا وہ تعلق ہے میرا ان سے۔ اس کو میری بات یہ کبھی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن یہ میں کبھی حقیقت جھٹلا نہیں سکتا ہوں۔ علی امین خان جو ہیں وہ اگر آپ دیکھ بھی لینا، علی امین خان کا رول اگر مائنس کر دینا 8 فروری کے بعد، تو پھر یہی کی جو کارکردگی ہے وہ کوری سلیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے احتجاج جس نے کیے، اب یہ جو 5 اگست میں جو فیس سیونگ ہوئی ہے وہ اس کی ریلی کی وجہ سے تو ہوئی ہے۔
نہیں، لیکن مروہ صاحب سب سے زیادہ تنقید تو جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے اوپر ہی ہو رہی ہے کہ وہ کارکنان کو بیچ میں حال ہی میں جو 26 نومبر تھی تو کہ وہ کارکنان کو سڑکوں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو تنقید تو ان کے اوپر بھی ہوتی رہتی ہے۔ غلط فہمی ہے، تنقید ہوتی ہیں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو اپنی پارٹی کے کا بٹھا بٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے 1 سال سے، سسٹمیٹکلی ورکر کا ذہن پائزن کر دیا ہے اپنی قیادت کے خلاف۔ بیرسٹر گوہر بری وزیمہ نہیں، عمر ایوب خان بری وزیمہ نہیں، علی امین خان جو ہیں وہ شکوک اور شبہات کی ذات میں، علی محمد خان، کوئی ایک لیڈر بتا دے جس پہ پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا نے کردار کشی نہ کی ہو، مجھ سمیت غدار بنا دیے اور اس کو انڈورس کرتی آئیے وقتاً فوقتاً محترمہ علیمہ خانم صاحبہ۔ تو لہذا یہ قیادت اس کو تو پی ٹی آئی نے خود ہی گرایا ہوا ہے، اور اب ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ ورکر اب ان پہ اعتماد کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور یہ کیوں کرایا گیا؟ آپ نے وہ جو شہباز گیل اور عمران ریاض جیسے لوگوں کو آپ سنتے ہیں روزانہ، ان کے پاس دوسروں پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اپنوں کو گرانا ہے، اور گرا گرا کے اب تو سارے مشکوک ہیں، سب ان کو کمپرومائز نظر آتے ہیں۔ کبھی حال دل بھی پوچھ لو نا، آئیں پاکستان میں اس وقت خان کے ساتھ کڑا ہونا۔ آج بھی مجھے پی ٹی آئی کی ایم نے بڑی انہوں نے دلچسپ بات کی، ایوان میں ملے تو انہوں نے کہا مروت کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں نکال دیا ہے، ہمیں کب نکالیں گے؟ یعنی امیجن کریں، مجھ پہ کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں رہی کہ میں جناب علی کسی تحریک کا حصہ بنوں، خود انہوں نے جو ہے مجھے نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کیونکہ وہ بیچارے جان چھپاتے پھر رہے ہیں، کاروبار ان کے بٹھائے گئے ہیں، جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں۔ خان کے ساتھ اس دور میں کڑا ہونا ایک جہاد ہے، آگے سے انہوں نے ان سب کا جو ہے دڑندختہ کیا ہوا ہے۔ مروہ صاحب اوورآل اب آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس کے تحت کوئی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے یا خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ جب تک غیر سیاسی لوگوں کو سائیڈ لائن نہیں کیا جاتا اور پارٹی میرٹ پر مبنی احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی نہیں بناتی ہیں، کم از کم 1 ماہ درکار ہوگا موبلائزیشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے۔ ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد جو ہے موسم بھی اچھا ہوگا، ستمبر کا مہینہ جو ہے آئیڈیل ہوگا۔ لیکن اگر اس کے لیے صرف اور صرف فوکس یہ ہو کہ اخلاص سے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے، کسی کو عہدوں سے نہیں نوازنا ہے، کسی کی منمانی نہیں ماننی ہے، کسی کی بلینگ کو جو ہے ہم نے تسلیم نہیں کرنا ہے، جب یہ فیصلہ ہوگا، پارٹی میں ایک بھی فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوا ہے گزشتہ 1.5 سال میں، صرف ایک دفعہ یہ اپنے لیے فیصلہ کر لیں، اپنی بہتری کے لیے صرف میرٹ پہ کریں، اور احتجاج کی حد تک ایمانداری دکھا دیں۔ جو لوگ احتجاج کر سکتے ہیں ان کو موقع دیں، اور تب تک جب تک 1 دفعہ خان باہر آ جائیں، بے شک یہ پھر جو بھی کریں، لیکن کم از کم 1 دفعہ موقع دے دیں کہ خان کو باہر لایا جا سکے۔ یہ آپ یقین کریں پی ٹی آئی کا جو آج حشر ہوا ہے وہ ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے، منمانیوں پہ ہوا ہے، ضد پہ، انات پہ، اکڑ پہ، انا پہ، تکبر پہ، ان چیزوں سے ابھی اس حالت میں بھی آپ تکبر اور تمکنت کے شکاری ہیں۔ خدا را رحم کریں اس شخص پہ جو آپ کی غلطیوں کے، آپ کی بدنیتی پر مبنی فیصلوں کی قیمت چکا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروہ صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی۔